الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مضطرب ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ بھی خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے رمضان شریف کی برکتوں اور رحمتوں کے وسیلہ سے ایمان پہ زندہ رکھیں اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، آپ اپنا ہی محتاج رکھیں. الحمدللہ ہماری خوش نصیبی کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار یہ عظیم اور مبارک مہینہ ہم سب کو نصیب فرمایا. یقیناً وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں اور بڑے مقدروں کے مالک ہیں، نصیبوں کے مالک ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یہ عظیم اور مبارک مہینہ نصیب فرمایا. پھر ان میں سے وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو رمضان شریف کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، صلاۃ التراویح کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن رہے ہیں. اور ان میں سے وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ روزے رکھنے صلاۃ التراویح کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت بھی الحمدللہ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، اور بڑے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. ریاکاری ہے، اخلاوہ ہے، نمود و نمائش ہے، شو بازی ہے، اس سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے کہ ہم بچ جائیں. جبکہ اس طرح کی عبادت کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آج الحمدللہ رمضان شریف کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور میں نے آج کا جو موضوع بنایا ہے وہ پارہ نمبر 4 کی سب سے پہلی آیت، یعنی ابتدائی پہلی آیت پر میں گفتگو کر رہا ہوں، اور آپ سنیں گے، میں سناؤں گا. 2-4 باتیں انشاءاللہ قرآن سنت کی تعلیمات کی روشنی میں انشاءاللہ ہم کریں گے، جس سے ہماری تربیت بھی ہو جائے، اصلاح بھی ہو جائے، کچھ روحانی غذا بھی مل جائے، کچھ قرآن سنت کی تعلیمات کے خوبصورت ہیرے ہمارے دامن میں آ جائیں. یہ سورۃ آل عمران ہے، سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 1، یعنی پہلی آیت. اس سورہ میں میں گفتگو کرنا ہوں. اس میں اللہ رب العزت نے بے شمار نکات بیان کیے ہیں، اور بڑا پیارا خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن اس میں ایک جملہ ایسا ہے کہ بیان کرتے وقت شرم آتی ہے. میں ابھی خطاب کر کے آیا ہوں صوفی دربار شریف میں. حقیقت ہے خطاب ہو ہی نہیں رہا تھا، بس بحث آیت چھڑ گئی. کوئی اچانک بس دل کا میں آج کون سا موضوع شروع کروں، بس وہ قرآن کھلا تو یہ سامنے آیا تھا کہ میں نے اس پر غور نہیں کیا تھا.
دوران تقریر جب میں بیان کر رہا تھا تو ایک ایک لفظ جوڑ رہا تھا اور خبردار کر رہا تھا، اور پھر اس میں آقا علیہ السلام کے غلاموں نے، صحابہ کرام نے جو قربانیاں اس آیت پر دی ہیں نا، اور اس کی مثالیں قائم کر دی ہیں نا، قربان نے اب جب یہ آیت اتری تھی نا تو صحابہ کرام کے لہنے لگ گئی تھی، قطاریں لگ گئی. انہوں نے پھر ایسا عمل کیا کہ عمل کر کے دکھایا، اور اس وقت نہ، لیکن ہمارے لیے بہت مشکل ہے. اگر کوئی کہے نا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اور جتنا بھی کہہ لیں، میں تو دل کی بات بتا رہا ہوں. ابھی میں انشاءاللہ اس آیت پر چلتا ہوں، آپ انشاءاللہ سن لیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کیا بیان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں خطاب میں کیا فرما رہا ہے. رمضان شریف کا مہینہ ہے، دعا کر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس آیت پر تھوڑی سی عملی زندگی نصیب فرما دے، اور ان قریب ہم نے قبر میں جانا ہے. صحیح بات ہے. اور حقیقت ہے نا، میں نے جمعے پہ بات کی تھی کہ نہ مجھے نہ موت کا ڈر ہے، نہ میزان کا ڈر ہے، اور نہ پرسرات کا ڈر ہے. وہ تو سب موت آنی ہی آنی ہے، اس کے بغیر کبھی ہم آخرت میں نہیں جا سکتے. کہ جا سکتے؟ پرسرات سے بھی گزرنا ہے، میزان پر بھی جانا ہے. لیکن سب سے بڑی مجھے جو شرم آتی ہے نا، وہ آقا علیہ السلام کے سامنے آتی ہے کہ میرا آقا علیہ السلام کس منہ سے جائیں گے. اگر آقا علیہ السلام نے یہ سوال کر دیا کہ میرے صحابہ کرام نے تو گلے میں رسیاں ڈالی گئی، گھسیٹا گیا، گھر ریتوں پہ لٹایا گیا، وزنی پتھر رکھے گئے، لیکن انہوں نے تن من دھن قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا. اور پھر صحابہ کرام کو پتہ نہیں کیا کیا سزائیں دی گئی، لیکن ان کے دل میں ایسی چنگاری محبت کی. لیکن آج ہم سجدے بھی کر رہے ہیں، سجدے پہ سجدہ ہے، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، سحری افطاری بھی ہے، اور اتنی عبادت ہو رہی ہے، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، لیکن دل سے بغض نہیں جا رہا. یہ کیا وجہ ہے؟ منافقت نہیں جا رہی دل سے، بے ایمانی نہیں جا رہی، فرار نہیں جا رہا. اسی دفتر میں جب لوگ بیٹھتے ہیں، جب نماز کا وقت آتا ہے تو اسی دفتر والے لوگ اٹھ کے قطاریں لگ جاتی نماز کی. جب وہ دفتر میں آتی ہیں تو پھر وہی حرام کا کام شروع ہو جاتا ہے. ابھی مجھے ایک ساتھی دکھا رہا تھا، کوئی کلپ دکھا رہا تھا کہ یہاں سستا آٹا اعلان کیا گیا ہوا. وہ میں دیکھ رہا تھا عورتوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو پیٹا جا رہا ہے. میں تو آنکھیں بند کر لی. میں کہ نہیں یار، میں کہ نہیں، جو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے نا، ہمیں آنکھیں بند کرو تو ہمیں کان دائیں سے پکڑو یا الٹی ہاتھ سے پکڑو، بھگت کے جاؤ گے، بھگت کے جاؤ گے، ویسے نہیں جاؤ گے. آئیے قرآن کی طرف کریں. کتنا پیارا قرآن ہے، الحمدللہ. لوگوں اس قرآن سے لگ جاؤ، وابستہ ہو جاؤ. آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا بہترین ساتھی قرآن ہے، بہترین ساتھی قرآن ہے. اس وقت ساتھی ہوگا، رفیق ہوگا، جب کوئی بھی نظر نہیں آئے گا. کوئی بھی نظر، تیرے پر جان قربان کرنے والے سارے نظر نہیں آئیں گے. آئیے دوستو، اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی طرف رخ کریں. چوتھے پارے کی ابتدائی آیت میں رب نے کیا بیان کیا ہے؟ رب فرمایا لن، ہرگز. رب نے نفی کر دی. کیا؟ رب نے نفی کر دی. ہرگز نہیں، یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے. مولا کیا فرمایا؟ تنال، کہ تم پہنچ جاؤ، نہیں پہنچ سکتے. مولا کس کو؟ فرمایا بر، نیکی کو تم کبھی نہیں پہنچ سکتے، تم کبھی نیکی نہیں کر سکتے. مولا کوئی راستہ تو ہے، کوئی ذریعہ تو ہے، کوئی واسطہ تو ہے کہ جس کو میں اختیار کروں اور میں نیکی کی منزل کو پہنچ جاؤں. اور آپ نے آ کے بیان کیا ہے، کمال کیا. دیکھیں، اگر باپ اپنے بیٹے سے اگر کہتا ہے نا کہ بیٹے، اگر تو چاہتا ہے نا کہ یہ چیز مجھے مل جائے تو یہ ویسے نہیں ملے گی، نہیں مل سکتی، تو تم چیز حاصل نہیں کر سکتے.
استاد شاگرد سے کہہ رہا ہے، بڑا چھوٹے سے کہہ رہا ہے کہ یہ منزل تمہیں کبھی بھی نہیں مل سکتی، یہ کام تم کبھی نہیں کر سکتے، یہ چیز کبھی نہیں مل سکتی۔ تو جب وہ نفی کرتے ہیں تو پھر وہ اولاد ہے، مرید ہے یا شاگرد ہے یا چھوٹا ہے، وہ ضرور ایک دفعہ اپنے منہ سے کہے گا نہیں تو پھر کوئی راستہ بتا دو مجھے بتا دو، اس راستے پر میں چلوں اور اس منزل کو پہنچ جاؤں اور منزل مجھے مل جائے، کوئی راستہ تو ہے، کوئی وسیلہ تو ہے۔ پھر اس کا وہ راستہ بتاتے ہیں، ہاں اگر تم یہ راستہ اختیار کر لے تو یہ منزل تمہیں مل جائے گی، اگر اس چیز کا تمہیں وسیلہ مل جائے تو یہ چیز تمہیں مل جائے گی، وگرنہ تم کبھی اس منزل کو نہیں پہنچ سکتے۔ تیاری ہے نا؟ تیار نہیں یار؟ یہ بڑا ایک عظیم مہینہ ہے، آج دوسرا دن ہے رمضان شریف کا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر المواساة، کتنا جملہ پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ تشریح میں نے نہیں کرنی، تشریح خود بھی کروں، کو تم ان پڑھ تو نہیں ہو کہ تم جاہل بیٹھے میرے سامنے، بڑی بڑی تجربہ کار بیٹھی ہو، بڑی بڑی اہل مطالعہ اور اہل علم بیٹھی ہو۔ رب میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ بولیے کون سا ہے؟ غم خاری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، خیر خائی کا مہینہ ہے، یہ سیزن ہے ہمدردی کا، جتنی ہمدردی کریں گے اتنی ہی کم ہے، بس تم لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لن ہرگز نہیں تنالوا البر، تم نیکی کو کبھی نہیں پہنچ سکتے، تم کبھی نیکی نہیں کر سکتے۔ اے باری تعالیٰ کوئی ذریعہ تو ہے؟ رب نے فرمایا ہاں ایک ذریعہ ہے، وہ اگر اختیار کر لو، اگر اس راستے پہ چل پڑو تو تم نیکی کو پہنچ جاؤ گے۔ اگر تم یہ راستہ اختیار کر لو تو پھر تم نیکی کو پہنچ سکتے ہیں۔ تو نیکی کرنے کے دعانے کا دل کرتا ہے، کیونکہ نیکی میں رب راضی ہوتا ہے، نیک اعمال میں بولیے رب راضی ہوتا ہے، برے اعمال میں رب راضی نہیں ہوتا۔ تو یہ تو تیرا بھی دل چاہتا ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ چلو جو راستہ رب نے بیان کیا ہے تو یہ راستہ ہم اختیار کریں اور ہمیں نیکی کی دولت مل جائے۔ اے باری تعالیٰ یہ نیکی کو پہنچنے کے لیے یا نیکی کی منزل کو پہنچنے کے لیے کون سا راستہ ہے؟ ایک ہی راستہ ہے، مولا وہ کیا؟ فرمایا حتیٰ تنفقو، تم میری راہ میں خرچ کرو۔ کیا مولا یہ جو خرچ کرنے کا عمل ہے یہ تجھے پسند ہے؟ رب کہتا ہاں۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا یہ میرا عمل ذاتی عمل ہے، میرا ذاتی عمل ہے، میں خود کر رہا ہوں اور اپنی مخلوق پہ لٹا رہا ہوں، اپنی مخلوق پہ وہ میں ایک حضرت کا علی کے قول سنایا تھا آپ کو کسی وقت، حضرت آپ کو یاد ہوگا کہ بندے سے، دوست سے، بھائی سے، محلے دار سے، رشتہ دار سے ایک غلطی ہوتی ہے تو بندہ بولنا بند کر دیتا ہے کہ حتیٰ فرماتے ہیں تعجب کی بات ہے کہ بھائی سے، دوست سے، محلے دار سے، رشتہ دار سے اگر ایک غلطی ہو تو بولنا تو بند کر دیتا ہے۔ کبھی یہ بھی دیکھا کہ تو خود ایک دن میں 100 غلطیاں کرتا ہے، کبھی اپنے ساتھ بھی بولنا بند کیا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ بندے نے اپنے ساتھ بولنا بند کیا، بولے بھی آج کے بعد میں نے تیرے ساتھ نہیں بولنا، تو اتنی غلطیاں کر رہا ہے۔ اور پھر حضرت علی نے یہاں پر پہلا جملہ بولا، فرمایا پانی جیسے بننا ہے، پتھر جیسے نہیں بننا۔ کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ تیرا دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے، کہتے ہیں تیرا دل تو پتھر بھی اگر پہلے پارے کا مطالعہ کریں سورۃ بقرہ میں تو اللہ نے وہاں پتھروں کی بھی مثالیں دی ہیں۔ فرمایا پتھر بھی کبھی کبھار میرے خوف سے ذرہ ذرہ ہو جاتے ہیں، میرے پتھروں میں سے بھی پانی نکلتا ہے میرے خوف سے، وہ رو پڑتے ہیں، چشمے جاری ہو جاتے ہیں کہ ان کے دلوں میں میرا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔
میں جب اس حدیث کو پڑھا نا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کی، اس کے بعد کیا کریں؟ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی میں کو دیکھیں، اندر کو دیکھیں، یا زبان نبوت کے الفاظوں کو دیکھیں؟ کس کو دیکھیں؟ لیکن یاد رکھ لیں دوستو، رمضان شریف کا پہلا جمعہ تو مبارک تو پڑھ رہے ہو، جو قرآن اور حدیث نے بیان کر دیا ہے نا وہ سچ ہے اور حق ہے۔ باقی رہے گی تعویل، ایک دل کو تسلی دینے کے لیے نہیں کر سب یہ ہو جائے گا، نہیں کر سب یہ ہو جائے گا، وہ تسلی ہے، وہ تسلی ایک تعویل ہے، وہ تعویلوں میں نہیں جانا۔ اسی صورت آل عمران کے ابتدا میں رب نے فرمایا تعویلوں میں نہ جاؤ، اس لیے کہ تعویلوں کا علم رب نے کسی کو نہیں دیا، تعویلوں کا علم رب نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تسلیوں کی طرف نہ جاؤ، یہ دیکھو کہ قرآن میں رب نے کیا فرمایا ہے اور زبان نبوت سے کیا نکلا ہے۔ اگر تو قرآن و سنت کی نفی بھی کریں، تردید بھی کریں اور اس سے ہٹ کر غلط راستے پہ کریں، پھر دل کو تسلیاں دیں، اس میں میرا کوئی زور نہیں ہے۔ کوئی میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، کوئی میں اس کی تنقید نہیں کر رہا، میں اعتراض نہیں کر رہا، لیکن خدا کی عزت کی قسم میں آج رمضان شریف کے پہلے جمعہ المبارک میں یہ آگاہ کر رہا ہوں کہ جو ہی موت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے نا، آنکھیں کھل جائیں گی۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، پردے ہٹ جائیں گے، پردے ہٹ جائیں گے، سیڑھی چلنی شروع ہو جائے گی، اور کی بات ساری بات کی بات ہے نا، سیڑھی چل جائے گی، سارے کو تیرے سامنے آ جائے گا، کیا کرتا رہا ہے، کیا ہوتا رہا ہے، کیا تیری زندگی، سب کچھ سامنے آ جائے گی۔ آئیے مطلب میں بات کر رہا تھا، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خرچ کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ مولا کیوں؟ فرمایا یہ میرا ذاتی عمل ہے، یہ میرا ذاتی عمل ہے، میں نے جس کو بھی پیدا کیا ہے میں اس کو دے رہا ہوں۔ تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے نبوت کیسے پکڑ لیا؟ کیا بات یاد رہے گی؟ صحابی بڑے مشہور ہیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دستے یعنی نبوت کو ایسے پکڑ لیا۔ میں کہتا ہوں خوش نصیب ہے صحابی کہ تیرا ہاتھ دستے نبوت سے لگ گیا ہے کہ نہیں؟ جن کے ہاتھوں کی رب نے قسمیں کھائی ہیں قرآن مجید میں، جس کے ہاتھوں کو رب نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ہاتھ تیرا نہیں ہے، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، تو تیرے دست نبوت سے جو ہوگا وہ میں نہیں کر رہا، جو تو دے رہا ہے وہ میں دے رہا ہوں۔ تیری زبان نبوت سے مرضی سے بات نکلنی نہیں، کیوں؟ گارنٹی میں دے رہا ہوں۔ بولا وہ کیسے؟ فرمایا میں جو گارنٹی دے رہا ہوں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پھر نبی کی عطا بھی رب کی عطا ہے، نبی کی عطا بھی۔ یار میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رب کے بعد کسی کے پاس طاقت ہو دینے کی، اگر کوئی دے رہا ہے تو رب کی دی ہوئی طاقت سے ہی دے رہا ہے، لیکن رب خود تو نہیں آ کے دے رہا نا، رب نے وسیلے بنائے ہیں، رب نے ذریعے بنائے ہیں، رب نے دوسرے کا محتاج کر دیا ہے۔ والد کو مجازی رب کیوں کہا گیا؟ کہ وہ پال رہے اولاد کو، رب تو نہیں پال رہا، دے رب بھی رہا پیچھے سے، لیکن وہ غیر ہے، لیکن ظاہری طور پہ اولاد کو پالنے والے کون ہیں؟ والدین ہیں۔ تو پالنے والا کون ہوتا ہے؟ رب ہوتا ہے، رب کا میں نام پالنے والا، پالنے والا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ دستے نبوت پکڑ لیا، پکڑ کے چھوڑا نہیں، کہنے گیا آقا آج مجھے نا ایسی بات بتاؤ جو دوزخ سے دور کر دے، جنت کے قریب کر دے۔ آپ بھی تیار ہیں؟ اور رب کے بھی قریب ہو جاؤں اور آپ کے بھی قریب ہو جاؤں، دوزخ سے دور ہو جاؤں، یعنی دوزخ سے بچ جاؤں، دوزخ سے بری ہو جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ رمضان شریف کا پہلا جمعہ المبارک پڑھنے کے لیے میرے پاس آنے والوں، ابھی آپ کو میں زبان نبوت کے الفاظ بیان کرنے لگا، آپ تیار ہیں؟ یار میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس پر عمل کروں۔ دل تو کر رہے کہ عمل کروں یار،
کیونکہ نظر تختے پہ ہوتی ہے. آج بندہ میری سمجھ سے بات ہے، بندہ کہاں سے کہاں چلا گیا. ابھی جب میں نے ابھی مجھے وہ دکھایا نا موبائل پہ، تو خواتین کو جب مارا جا رہا تھا تو میں حقیقت بس کر دیا. خواتین خواتین ہی ہیں یار، ماں ماں ہی ہے، بیٹی بیٹی ہے، بہن بہن ہی ہے نا. خواتین کا حیا بہت ضروری ہے کہ نہیں کہنا تو نام دینا ہے تو طریقہ اختیار کرو تاکہ پتہ چلے کہ کوئی دے رہا ہے، کوئی دے رہا ہے. رب نے یہاں جملہ بیان کیا ہے، بڑا پیارا ہے. آپ تھک تو نہیں گئے؟ اندر تھک ہی جاتا ہے. رب نے یہاں جملہ فرمایا ہے، فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ کیا فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ تعالیٰ زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا، کوئی چلنے پھرنے والا، تمہیں مبارک ہو. کہو خیر مبارک، نہیں کہنی خیر مبارک. قرآن کے سنو، وما زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا کیا جاندار ایسا نہیں ہے. قربان ہے وما من دابۃ فی الارض، زمین پر کوئی چلنے پھرنے، چلتا پھرتا تو یہ جس میں جان ہو. جس میں جان نہ ہو اس سے مراد جاندار ہے، جاندار ہے. تو جاندار کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، خوراک کے بغیر جاندار نہیں چل سکتا. چل سکتا ہے. رب نے فرمایا یہ 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے. رب نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا ایسا جانور نہیں ہے. مولا کیا فرمایا اِلَّا مگر عَلَى اللَّهِ، اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے. مولا کس کا؟ فرمایا رزقها، اس کو رزق میں پہنچاتا ہوں. تیری کیا ضرورت ہے کہ تو رزق دے بندوں کو؟ تو اپنی جیب میں سے 10 روپے کسی فقیر کو دے کے تو نے رب نے بڑا احسان کیا ہے. تو مجھ سے کو 100-200 روپیہ چندہ کر کے میں بڑا کچھ کر لیا ہے. تو نے کچھ نہیں کیا. رب نے شروع میں فتویٰ لگایا ہے. یہ دیکھیں رب نے الف لام میم کو شروع کیا، رب نے پہلے فتویٰ لگا دیا. فرمایا میں سن کہ خرچ کر کے کارنامہ نہ کر بیٹھے کہ میں نے بڑا کارنامہ کیا، بڑی بہادری کر لی میں نے خرچ کر کے. فرمایا میری سن بات. مولا کیا؟ فرمایا مما، تو اس میں سے خرچ کر رہا ہے. رزق نہ ہو جو رزق میں نے تمہیں دیا، میرے رزق میں سے تو دے کے تو کہتا میں بڑا احسان کیا ہے. ہاں ایک بات تو ضرور کہوں گا کہ تو تنہائی خلوت میں سجدے میں رب کا شکر ادا کر، رو کر کہ مولا تیری نگاہ میرے اوپر کیسے پڑ گئی. اے باری تعالیٰ تو نے مجھے کیسے قبول کر لیا ہے کہ میں تیری راہ میں خرچ کر رہا ہوں، تیری راہ میں میں دے رہا ہوں. وگرنہ خرچ کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے. خرچ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، زکوٰۃ ہی مشکل ہو گئی ہے. لوگ تو آج زکوٰۃ سے دیر کرنے پر انہیں پتہ نہیں کہ بوال اس کا کتنا ہے. جتنی زکوٰۃ کا بلکہ سارا مال آپ کا تاج بنا کر کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. زکوٰۃ نہ دینے والوں کی ایک بڑا لمبا موضوع ہے. زکوٰۃ ایک علیحدہ موضوع ہے، علیحدہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں سے جو رزق ہم نے دیا ہے تو خرچ کر رہا ہے، یہ تیرا نہیں ہے، یہ تیرا نہیں ہے، یہ خطا مسلمان سے ہے. اور جو میں نے چوتھا پڑھا پہلے پڑھا یہ بھی خطا مسلمان سے ہے، غیر مسلم سے نہیں ہے. نیکی کا تعلق کافر کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہاں کے آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک ہے کہ کافر دنیا میں جتنا بھی اللہ کی مخلوق یہ کر لینا اس کو دنیا میں بدلہ مل جاتا ہے، آخرت میں غلطی بر بدلہ نہیں، آخرت میں عذاب ہی عذاب ہے. کیا؟ عذاب ہی عذاب ہے. لیکن مسلمان تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو کہ تو خرچ کرتا ہے
رب دگنا دیتا ہے آگے جمع کرتا رہتا ہے. ادھر دگنا دیتا ہے آگے جمع کرتا ہے. رب کہتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. ہے میں حدیث سے پاک میں پڑھ رہا تھا, آقا علیہ السلام نے فرمایا کھجور کی کیا حیثیت ہے یار. میں نے کہا قدر صاحب یہ کھجور لے لیں, اس کو کھا. میری بڑی محبت سے, پیار سے, بڑے ذوق میں, بڑی لگن میں, بڑے فکر میں میں نے اس کو نا مہمان واضح کے طور پر اس کو میں نے دی. میں کہا جناب یہ کھجور کھا لیا. انہوں نے کھا لی. کیا کھانے کے بعد گٹھلی انہوں نے پھینک دی. زمین یعنی مٹی کا خاصہ ہے کہ وہ گٹھلی کھا گئی, ختم ہو گئی. اوپر کا گودا بھی یہ کھا گئے. ان کا خون ان کی خوراک بن گئی. ٹھیک ہے جی, ختم ہو گئی. میرا آقا علیہ السلام تو فرمایا, رب کہتا نہیں ختم نہیں ہوئی ہے. اگر تو نے دی نا میرے لیے تو میں اس کو پانی دوں گا. یہ تو نے ایک درخت لگا دیا ہے. اگر تو نے دیا ہے میرے لیے, یہ شرط ہے, اگر تو نے دیا ہے میرے لیے تو میں نے اس کو, یہ تو نے درخت لگوا دیا ہے میری رضا کے لیے, میں اس کو پانی دوں گا, پرورش کرتا رہوں گا. اور جب قیامت کا دن ہوگا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جبل احد کے برابر ایک درخت ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے وسیع ہوگا, بہت وسیع ہوگا. رفع مولا ادھر میرے بندے, مولا کی فرمایا یہ تیرا اجر ہے, یہ تیرا, یہ مسلمان, اے مسلمان رب کا شکر ادا کر کہ تم مسلمان ہیں. رب نے تمہیں کلمے کی اور ایمان کی دولت سے مالامال کیا ہے. رب فرماتا ہے اے میرے بندے یہ تیری جزا ہے. اے بھائی تعالیٰ کتنا بڑا عمل میں نے تو کیا ہی نہیں ہے. رب کہتا تو بڑے کی بات کرتا ہے. رب پھر جتاتا ہے, یاد کراتا ہے, حدیث کراتا ہے فلاں جگہ فلاں وقت فلاں بندے کو تو نے میرے لیے کھجور دی تھی نا, مولا دی تھی. فرمایا اس کھجور کے تو بدلہ دے رہا ہوں, یہ اس کھجور کا بدلہ دے رہا ہوں کہ تو میری راہ میں کھجور دی تھی, جو میری راہ میں کھجور دی تھی. آئیے محترم اس حدیث کی طرف رخ کرنا چاہتا ہوں. دستِ نبوت پکڑ لیا. صحابی کا نام تو یاد ہو گیا آپ کو نا, بڑے مشہور صحابی ہیں. کیا نام ہے جی؟ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر نہ یاد ہے تو عقبہ کہنا ہی بڑا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دستِ نبوت سے پکڑ لیا اور عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتا دیں کہ میں بالکل دوزخ سے بری ہو جاؤں اور جنت کا مستحق ہو جاؤں. اگر آپ نے کیا آقا آگ کے بھی قریب ہو جاؤں اور رب کے بھی قریب ہو جاؤں. آئے ہیں تو جو اللہ کے رسول کے قریب ہو گیا نا, پھر تجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. محترم رمضان شریف کے پہلے جمعہ بنانے والا, پھر تمہیں بالکل بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو یہ عمل کر کے جب نبی کے بھی قریب, رب کے بھی قریب, پھر نبی خود یہ کہیں گے یہ میرا غلام ہے, رب خود کہے گا یہ بندہ میرا ہے. میں آپ سے پھر پوچھتا ہوں, تیاری ہے؟ اب زبان نبوت سے الفاظ نکلنے لگے. مشکل بڑی ہے, مشکل میں تو کہہ رہا ہوں مشکل بہت ہے, لیکن انشاءاللہ نبی پاک کے صدقہ سے, رب کی توفیق سے, رمضان شریف کی برکت سے دعویٰ نہیں ہے میرے لیے کوئی مشکل نہیں. لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا دعویٰ نہیں کیا میں نے, دعوے کے بعد میں نے پہلے کر دی کہ دعویٰ کرنا مشکل ہے. دعویٰ نہیں ہے لیکن یقین سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ. تیاری انشاءاللہ. سل من قطعک, سل بولو, میرے الفاظ تو نہیں ہے زبان میں. فرمایا سل من قطعک, فرمایا جو تم سے توڑے تو جوڑ, جو تم سے کٹ جائے تو اس کے قریب آ. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تم سے کٹے تو جوڑ, جو تمہیں دھدکائے تو پھیل جا. تو کہتا قاری صاحب میں نے بار بار جامع میں بیچتوں نا, میں کوئی میری عزت نہیں ہے, میرا وقار نہیں ہے. میں کہا بالکل ٹھیک ہے. آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تمہیں شک پڑ جائے نا کہ میری عزت تباہ ہو جائے گی, میری عزت تباہ ہو جائے گی, میں عزت دار بندہ ہوں, میں پہلے بولا ہوں, میں بجرم ہوں, مجھے کٹرا مجھ سے. میرا آقا علیہ السلام کی جامع قریب نہیں کی حدیث ہے. سنا رمضان شریف کے پہلے جمعہ کے آنے والوں, تم اور میں کیا سمجھ رہے اپنے آپ کو کہ ہم کیا ہیں؟ کچھ نہیں ہے. اگر کچھ ہے تو پھر ابھی جمعہ پڑھ کے قبرستان کا چکر لگا کے آؤ. بڑی بڑی فنکار صورتیں بیٹھی پر وہاں پڑی ہوئی انشاءاللہ.
وہ یہاں ہم میں سے گئے، ہم میں سے گئے، ہم میں سے ہی گئے۔ اگر تجھے شک ہو کہ عزت تباہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام والذی نفس بیدہ، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، دنیا کے بعد میرا آقا نے کی نہیں، بلکہ کیونکہ دنیا اوکی سوکی گزری جانی گزر جانی ہے نا۔ قرارہ ہے آقا نے میرا آقا نے بات ہی قیامت کی آخرت کی ہے، جہاں ضرورت ہوگی فرمایا میرے امتی سن، میں قسم اٹھا کے وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن جب عزت کی ضرورت ہوگی تجھے عزت میں دے رہا ہوں، اور وہ کون سی عزت ہوگی، اس عزت کی کیا تشریح ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس عزت کو کیا کہتے ہیں۔ تمہیں رسول تو کہنے والا میں رمضان شریف 2023-14 تو تعلیم کے پہلے جمعہ پر یہ پیغام دے رہا ہوں، تو کچھ نہیں ہے، تو ابتدا دیکھے تو من لطفہ کا عزت پڑھنا، ایسے لطفے سے تو پیدا ہوا ہے، کپڑے کو لگ جائے وہ ذرا کپڑے ہی تھوڑا پڑتا ہے محترم، تو تیری آواز بھی عجیب ہے اور تیری انتہا بھی عجیب ہے، تو کیا سمجھ رہا ہے؟ ہاں اس بندے کا رب کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے، رب کا وہ بالکل قریب ہے، اس کی اداؤں میں سے آقا کی ادائیں سے من قطع، اس سے جڑنا ہے جو تم سے کٹ جائے۔ میں نے حدیث بات میں یہی پڑھا ہے، پتہ نہیں آپ نے کیا پڑھا ہوگا، میں نے یہی پڑھا ہے اپنی آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے، دل کی آنکھیں میرے پاس ہے نہیں، میں خود محروم ہوں، ٹھیک ہے، بصیرت کی آنکھیں میرے پاس بھی نہیں ہے، اگر ہوتی تو کچھ کر لیتے کہ نہیں، بصارت بھی صحیح نہیں نظر آتا۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 دن جان بوجھ کے نہ بولنے والے پہ کفر وارد ہو جاتا ہے۔ کیا کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں نہیں، ایک بات اور بھی سن لو نا، ایک اور بات بھی سبحان اللہ نے فرمائی ہے، فرمایا جس نے بلانے میں پیر کی ہے میری طرف سے ضمانت ہے، وہ جلتی ہے، وہ جلتی ہے، وہ جلتی ہے۔ میں ایک جملہ پھر کہنے لگا ہوں، مشکل بہت ہے، کیا مشکل بہت ہے، ٹائم کافی ہو کے چلا جانا ہے۔ ایک جملہ اور ہے میرا کہا فرمایا وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ، فرمایا تو انہوں دینا ہے جیسے انہوں نہ دیوے، تو ان کو جانا ہے یہ تیرے کہ نہ آوے، تشریح میں نہیں کرنی تو اس کو کوئی پتہ نہیں کہ تو نہ دیوے تو دینا ہے کی مطلب ہے بھی، اور میں ہی لکھا میرے 100 روپیہ دے وہ تو میں نے پتا تو کوئی پیسہ ہے جی بیچ بھی ہے بھی تینے کا قسم ہے ہی کوئی، ایک کوئی مہینے 2 مہینے 6 مہینے بعد میرے کو آگے نکال بھول گئی، تو میں کہا جناب وہ وقت یاد کر دیتا زمینوں، آقا نے فرمایا اگر تم مجھے اور رب کو راضی کرنا چاہتے تو بتانا ہی نہیں ہے۔